बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम अलैकुम नाजरीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर आफियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश भी होंगे और महफूज भी। नाज़रीन कराम, इस वक्त पाकिस्तान के मुख्तदर हलकों में और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में जो मामलात चल रहे हैं, नवंबर में होने वाली जो अहम तरीन तायुनाती है उसे जिस तरह से हुकूमती बेंचेस की तरफ से भी मुतनाज़ा बनाया गया, अब इस सारे मामले में एक ड्रामाई मोड़ आया है और इमरान खान के खिलाफ एक खौफनाक पत्ता फेंक दिया गया है। एक खौफनाक कार्ड इमरान खान के खिलाफ इस वक्त लॉन्च कर दिया गया है और फैसलों का इख्तियार शहबाज शरीफ जनरल बाजवा को देने जा रहे हैं। ये इस वक्त एक अंदर की खबर सामने आई है और नून लीग लंदन जो है उसने ये नया कार्ड खेला है, नया खेल जो है उसका आगाज कर दिया है और आर्मी चीफ की जो तायुनाती है इस मामले पर क्यों एक पूरी गेम की जा रही है, इस हवाले से बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं। और कहीं ये मामला उस तरफ तो नहीं जा रहा कि जो कुछ रोकने के लिए ये सब किया गया वही सब कुछ एंड पर हो जाए। आप समझ रहे हैं कि इनके लोग किस चीज से खौफजदा थे, किस तायुनाती से खौफजदा थे। अब ये मामलात किस तरफ जाएंगे, ये मामला बड़ा अहम हो चुका है, ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो चुका है। जबकि दूसरी जानिब कुछ और चीजें भी आपके सामने रखनी है और इलेक्शन कमीशन ने पीटीआई के साथ एक और हाथ किया है। कोई अचंभे की बात नहीं है, कोई हैरत नहीं हुई, लेकिन एक्सपोज करना बहुत जरूरी है क्योंकि इलेक्शन कमीशन का किरदार पहले से ही मशकूक रहा। पीटीआई सवालात भी उठा चुकी है। खान साहब यहां तक कह चुके हैं कि ये शहजादा और शहजादी मरियम और हमजा के पास हफ्तावार ब्रीफिंग लेने भी जाते हैं, मुलाकात भी करते हैं और फिर मखसूस नशिस्तों के मामले पर भी इन्होंने यही हाथ किया क्योंकि ऑब्वियसली शहजादे की हुकूमत को बचाना है पंजाब में और पीटीआई के साथ वो भी ज्यादती हुई थी। अब खबर आ रही है कि तसादुम का बहाना बनाकर पीपी 167 जो है वहां पर इंतखाबात नहीं करवाए जाएंगे और इलेक्शन कमीशन ये कह रहा है कि जब तक फैसला नहीं आता हम इंतखाबात नहीं करवाएंगे और वहां पर उन्होंने होल्ड पे डाल दिया है। जाहिर बात है वहां पर पोजीशन ज्यादा वीक नजर आ रही है नून लीग की और पीटीआई वहां पर जीत रही है। तो ये कैसे हो सकता है कि सारी मशीनरी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की मदद के लिए ना आए और हमजा शहबाज की हुकूमत को बचाने के लिए सामने ना आए। तमाम तर चीजें ड्रामाई अंदाज में वैसी हो जाती हैं, हालात के लिए साजगार हो जाते हैं, पूरे का पूरा सिस्टम इनके आगे लेट जाता है। यह कोई नई बात नहीं है, यह पाकिस्तान की तारीख में अनफॉर्चुनेटली हमेशा से होता आया है और आइंदा भी ऐसा ही लग रहा है कि निहायत अफसोस से, निहायत गम से यह कहना पड़ता है कि आइंदा भी ऐसा ही नजर आ रहा है। लेकिन अवाम को स्टैंड लेना होगा, अवाम को बड़ी तादाद में निकलना होगा। यह मायूस नहीं होना सोच के कि जी इन्होंने तो हमें इलेक्शन हरा देना है। यह आपको इलेक्शन तब हरवा सकते हैं जब मार्जिन कम हो, ज्यादा से ज्यादा जाएं, वोट डालें और इनके लिए भी नामुमकिन बना दें कि ये ना चाहते हुए या चाहते हुए भी आपके साथ हाथ ना कर सकें, आपके वोट पर डाका ना डाल सकें, पीटीआई के साथ वारदात ना डाल सकें। क्योंकि अगर ये ज़िमनी इंतखाब पीटीआई जीतती है, हमजा शहबाज की हुकूमत खत्म होगी और धड़ाम करके गिरेगी ये पूरी की पूरी इंपोर्टेड हुकूमत भी। जबकि दूसरी जानिब इन्होंने कौमी असासों को लूटने का सिलसिला भी शुरू कर दिया है और तोशा खाना का केस तो खान साहब के खिलाफ इन्होंने लॉन्च किया, उसमें से भी खोदा पहाड़ निकला, चूहा भी नहीं निकला, खैर कुछ भी नहीं निकला। अब उस मामले में खान साहब ने यह किया था कि तोशा खाना में जो तोहफा आता था, जिस शख्स के लिए आता था, वो अगर 100 रुपए का तोहफा था तो पहले कानून था कि 25 रुपए दे के आप ले लेते थे। खान साहब ने कहा ऐसे गलत है, कौमी खजाने को बहुत नुकसान है, इसे 25 के बजाय बढ़ा के 50 दें। यानी अगर मैंने भी ये तोहफा वापस खरीदना है स्टेट से, क्योंकि स्टेट के तो किसी काम का नहीं एक चीज पड़ी हुई है, तो मैं स्टेट को 50% दूं। अब खबर आ रही है कि वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने वजारती कमेटी बना दी है नई तोशा खाना पॉलिसी के लिए। ये इनकी प्रायोरिटीज हैं और इस वजारती कमेटी में बड़े अहम लोग हैं। 1 महीने में इन्होंने
انہوں نے اس کی رپورٹ دینی ہے, ملک کا بیڑا غرق ہو رہا ہے اور ان کی پریورٹیز یہ ہیں, غالباً ظاہری بات ہے قومی خزانے میں کوئی اچھا تحفہ رہ نہ جائے. اب پتہ نہیں یہ 50 کو کہاں پر لاتے ہیں, کتنی پرسنٹیج پر لاتے ہیں, یہ تو دیکھنا ہے, اور ان سے کوئی اچھے کی امید تو ہے نہیں. اب اس سارے کے سارے معاملے کے اندر کچھ چیزیں ہیں جو آپ نے سمجھنی ہیں, اور اس وقت جو ایک نیا پنڈورا باکس کھل چکا ہے. نون لیگ لگاتار آرمی چیف کی تعیناتی کے اوپر کہہ رہی ہے بالکل جی نومبر کی تعیناتی جو ہے وہ متنازع. خان صاحب تو کہہ رہے ہیں میں نے تو یہ سوچا بھی نہیں تھا. عمران خان ابھی تک آرمی چیف کی تعیناتی پر کچھ نہیں بول رہا, وہ کہہ رہا ہے کہ میں نے تو سوچا بھی نہیں تھا, جو میرٹ پر ہوتا میں نے اس پر آنا تھا, میں نے پوری زندگی میرٹ کا ساتھ دیا, میں نے پاکستان کے لیے جو مجھے اس ٹائم پر ان حالات میں ان کی پروفائل دیکھ کر جو بہتر لگتا میں نے اس کو آرمی چیف بنانا تھا. البتہ یہ کہہ رہے ہیں کہ فلانا آرمی چیف نہ بنتا, تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ یہ کس طرح سے یہ چیزیں کر رہے ہیں. اب اسٹیبلشمنٹ جو ہے اس نے اپنی پوری کوشش کی ہے کہ عمران خان صاحب کو کنونس کیا جائے, اور obviously لیکن عمران خان صاحب اس بات کے اوپر ڈٹے ہوئے ہیں کہ ان کے ساتھ دھوکہ ہوا, اور obviously ان کے ساتھ غلط ہوا جو کچھ بھی ہوا, اور ان کے ساتھ جو وعدے تھے ان کی وعدہ خلافی ہوئی. اب نون لیگ جو ہے وہ اپنے اس مقصد میں کامیابی حاصل کرتی جا رہی ہے کہ عمران خان اور ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو دور کیا جائے, آرمی قیادت کے اور عمران خان کے اندر دوریاں پیدا کی جائیں. اور اس سب میں آپ کو یہ بتا دوں کہ ایک طرف تو نون لیگ جو ہے وہ عمران خان ورسز جنرل باجوہ رفٹ جو ہے اسے ہوا دینا چاہتی ہے, اسے آگ لگانا چاہتی ہے, اور اس وقت اس طرح کا پرسیپشن ان کے اپنے لوگ بنا رہے ہیں کہ آرمی کے رینکس کے اندر کوئی بھائی نجم سیٹھی کہتا ہے کہ انہوں نے قابو پا لی, یعنی آپ اعتراف کر رہے ہیں کہ ایسا ہے, اور پتہ نہیں ان کی زبانیں بند کروانے والے کیوں نہیں ہیں, ان کی اپنی حکومت بیٹھی ہے, اور یہ کس طرح سے گڈ کاپ بیڈ کاپ کھیل کر ملٹری اور پاکستان کے مقتدر حلقے جو ہیں انہیں پریشرائز کر رہے ہیں, پروفیشنل اداروں کو پریشرائز کر رہے ہیں. اور اس پوری کی پوری صورتحال کے اندر آپ کے سامنے اب کچھ چیزیں رکھنی ہیں. جس کام کے لیے خان صاحب کی حکومت گرائی گئی اور جو کچھ کرنے کے لیے امپورٹڈ حکومت آئی, جو اختیارات حاصل کرنے کے لیے یہ سب کیا گیا تھا, کس چیز کے لیے یہ خود بتا چکے ہیں. اب اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ یہ اختیارات ان سے لے لیے گئے ہیں یا انہوں نے خود گیو اپ کر دیے ہیں, اور یہ اختیار کس کے پاس آیا ہوگا, یہ ملک کی جو اصل میں طاقتور ترین شخصیت ہیں ان کے پاس. خواجہ آصف کی سٹیٹمنٹ, رانا ثناء اللہ کی سٹیٹمنٹ, خرم دستگیر کی سٹیٹمنٹ, سب یہ اعتراف کر چکے ہیں کہ یہ حکومت کیوں لائی گئی ہے. محمد مالک صاحب کے اچھے آج کل سورسز ہیں اور ان تک خبر پہنچائی جاتی ہے, پیغام رسانی کا کام بھی کر رہے ہیں مقتدر حلقوں کی, تو انہوں نے انکشاف کیا کہ جس کا راستہ روکنے کے لیے یہ سب کیا گیا ہو سکتا ہے وہی آ جائے. یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے وہی آ جائے, اور یہ اگر امپورٹڈ حکومت نے خود فیصلہ کیا یا وزیر اعظم شہباز شریف نے یہ خود فیصلہ کیا, پھر تو یہ عملاً ناممکن لگ رہا ہے. وہ شخصیت جو خان صاحب کو پسند ہے کہیں وہی آرمی چیف نہ لگ جائیں, اس تاثر اور اس خدشے کا اظہار محمد مالک صاحب کر چکے ہیں. اب یہاں پر ایسا لگ رہا ہے کہ نون لیگ ٹریپ تو ہو چکی ہے, بہت بری طرح پھنس چکی ہے, اور اس وقت وہ جو کچھ کرنے آئے تھے اس میں سے صرف اب ایک چیز بچ گئی ہے, وہ کیسز, اپنے کیسز معاف کرانا. اس کے آگے بھی سپریم کورٹ آف پاکستان دیوار بنا ہوا ہے, اور ان کے اپنے لوگ جیسے نجم سیٹھی, نصرت جاوید وغیرہ نون لیگ کے ٹریپ ہونے کا بہت بڑے پیمانے پر اعتراف کر چکے ہیں. اور ظاہری بات ہے جب یہ نئے نئے آئے تھے شہباز شریف صاحب, انہوں نے صحافیوں کا ایک مرتبہ جو کھانا ہے وہ کھولا, پرائم منسٹر ہاؤس میں ایک بڑا لگژری افطار ڈنر بوفے کروایا, اور کوئی بھوکا نہ سوئے, عمران خان کا پروگرام ختم کر کے کوئی صحافی بھوکا نہ سوئے کا پروگرام لانچ کر دیا. خان صاحب سے ملنے جاتے تھے, ایک پانی کی بوتل کے بعد دوسری بھی نہیں ملتی تھی, چائے تو دور کی بات ہے. خیر اب تو وہاں پر کھانے کھل گئے ہیں, اور اب ظاہری بات ہے مہنگائی بھی مشکل فیصلے لگ رہی ہے, لیکن انہوں نے اس وقت کہا تھا کہ میں نومبر کی تعیناتی میرٹ پر کروں گا, نومبر بہت دور ہے, ابھی میں نے اس بارے میں سوچا نہیں. لیکن اب اس معاملے کے اوپر یہ خاموش ہیں, اور افواہیں یہ آ رہی ہیں کہ یہ معاملہ شہباز شریف کے ہاتھ سے نکل چکا ہے. نون لیگ بیسیکلی کوششیں کر رہی ہے کہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو, مقتدر حلقوں کو یہ یقین دلایا جائے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کے آگے. اور obviously جو مشرف والا معاملہ تھا وہ بھی کانفیڈنس بلڈنگ میئر تھا ایک, کہ یقین دلانے کے لیے کہ ہم ہر چیز میں آپ کے ساتھ ہیں. اور خبریں یہ آ رہی ہیں کہ خواجہ آصف جو کہ منسٹر آف ڈیفنس ہیں, انہوں نے اس خواہش کا اظہار کیا ہے کہ نون لیگ کے اندر سے بھی یہ بات سامنے آ رہی ہے کہ فوج اپنا چیف خود نامزد کرے. اور ظاہری بات ہے پھر فوج کی جو کمانڈ ہے اس وقت جنرل باجوہ کے ہاتھ میں, تو اگلی جو تعیناتی ہے وہ ان کی ریکمنڈیشن پر. عام طور پر ہوتا یہ ہے کہ جی ایچ کیو کی طرف سے ایک لسٹ آتی ہے جس میں ٹاپ کے 4 5 3 جنرل ہوتے ہیں, اور وہ ریکمنڈیشن بھیجی جاتی ہے, لیکن اس کے ساتھ چیف کی ریکمنڈیشن بھی ہوتی ہے. یعنی چیف کہتا ہے کہ دیکھیں جی یہ نام ہے, مجھے لگتا ہے کہ یہ بہتر ہوگا ان حالات میں, ان وجوہات کی وجہ سے, جو کہ بڑی نارمل سی چیز ہے, یہ ہمیشہ سے ہوتا ہے. لیکن اس مرتبہ کہا جا رہا ہے کہ اسی ریکمنڈیشن پر منوان عمل کر لیا جائے, اور امکان ہے کہ obviously
یہ امپورٹڈ حکومت اس قدر کمزور ہے عوامی سطح پر کہ کہیں تعیناتی ان کے ہاتھوں سے ہوئی جو ہے وہ متنازع نہ ہو جائے، اور obviously پھر یہ معاملہ کہیں خان صاحب جلسوں تک نہ لے آئیں، یہ بھی ایک پرسیپشن ہے۔ اور نون لیگ بس لیٹنا چاہتی ہے، کیسوں سے جان چھڑوانا چاہتے ہیں شہباز اور حمزہ، اس کے لیے چاہے جو مرضی ہو جائیں۔ اور obviously اس پورے کے پورے سینیریو کے اندر میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کی خاطر پہلے دن سے کہ ہمیں بہت محتاط رہنا ہے، اور اس طرح کی خبریں جتنی نون لیگ کے اندر سے آ رہی ہیں ان کے پیچھے اصل مقصد کو بھی سمجھنا ہے۔ یہ جو باریک واردات ڈال رہے ہیں، پاکستان کے ادارے بھی پاکستان کے ہیں، عمران خان پاکستان کے ساتھ جتنی محبت کرتے ہیں، پاکستان کی فوج سے جتنی محبت کرتے ہیں، اس کی مثال نہیں ملتی، اور پاکستان کی خاطر جتنی چیزیں جو ہیں وہ بڑی اہم ہیں، اور obviously اس سارے معاملے میں جو پروپیگنڈا ہے اس سے بھی بچنا ہوگا۔ کامنٹ سیکشن میں رائے کا اظہار ضرور کریں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔